السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ نور آیت نمبر 19 اللہ کا ارشاد ہے، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر فحاشی اور برائی پھیلتی رہے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اسلام یہ حیا کا دین ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، پہلی نبوتیں ان کی باتیں پہنچتے پہنچتے جو ہم تک پہنچیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا اٹھ جائے پھر تو جو چاہے کرتا پھر۔ حیا ہے انسان کی نظریں نیچی رکھتا ہے، حیا ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ خاتون، اس کی طرف دیکھنا ہے نہیں دیکھنا۔ تو یہ حیا جب اٹھ جاتا ہے تو پھر انسان جو چاہے کرتا پھرے۔ ایک حدیث کے اندر الترغیب و ترہیب میں روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح لغیرہ کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دین کا کوئی نہ کوئی ایک اخلاقی پہلو ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاقی پہلو حیا ہے۔ تو حیا اگر باقی ہے تو پھر انسان کے اندر انسانیت باقی ہے، اگر حیا نہیں رہتا تو انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔
انسان کہاں کہاں جا کے برائیاں کرتا ہے تو وہ حیوانیت کی حدود کو بھی کراس کر جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ جن کا مشن ہے، جن کا ایجنڈا ہے کہ اہل ایمان کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر برائیاں پھیل جائیں، کچھ لوگ ہیں جو دین پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ کوئی کتاب چھاپتے ہیں، کوئی دروس کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جس طرح کے بھی ان کے وسائل ہیں، جس طرح کے بھی ان کے حالات ہیں، وہ اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ مشن ایسے ہیں جو کہ اس بات پہ نکلے ہوئے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر برائیاں پھیل جائیں۔ اور یہ آج کے معاشرے میں بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ جو جدید تعلیم آ رہی ہے، یہ جو کو ایجوکیشن آ رہی ہے، اس میں لڑکے لڑکیاں کیا کچھ گل کھلاتے ہیں یہ بتانے کی بات نہیں ہے، سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس طرح کے اخلاق باختہ یہ پروگرام ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا کرے گا، اللہ آخرت کے اندر بھی ان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی علیہ السلام کی بیویاں، امہات المومنین، آپ کا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تقوی کی نشانی یہ ہے کہ آپ نے غیر محرم غیر مردوں کے ساتھ لجاجت والے، نرمی والے، مسکرانے والے لہجے کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی، اس لیے کہ آپ کے تو دل صاف ہیں، لیکن اگلا بندہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس بندے کے دل میں بیماری ہے وہ آپ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات لا سکتا ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، آپ نے اچھی بات کہنی ہے۔ تو اچھی بات کیا ہے کہ دین کی بات ہو، جتنی ضرورت کی بات ہے اتنی بات اچھے انداز کے ساتھ، خاتون اگر غیر مرد کے ساتھ کوئی بات پوچھنی پڑتی ہے، کوئی سوال کرنا پڑتا ہے تو حیا کے تقاضے پورے رہنے چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ وہ جس نوجوان نے تمہاری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ اللہ کے قرآن نے کہا وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، حیا کے ساتھ وہ چلتی ہوئی گئی اور جا کے اسے صرف اتنا کہا کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے وہ اس کا کوئی اجر دینا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں کی اس سے زیادہ۔ تو حیا یہ بچوں کے اندر بھی ہونا چاہیے، حیا بچیوں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ جہاں پر نرمی آ جاتی ہے، جہاں پر کوئی وہ اس کے ساتھ مسکراتا ہے، وہ اس کے ساتھ مسکراتی ہے، تو پھر آگے تو برائیوں کے رستے کھلے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ نوجوان بچے ایک سال کے اندر دن مناتے ہیں، ویسے تو خیر پورا سال ہی پتہ نہیں کیا کچھ مناتے ہیں، لیکن ایک دن ان کا خاص ہے، یہ جی ویلنٹائن ڈے ہے، وہ اس کو پھول پیش کرتا ہے، وہ اس کو پھول پیش کرتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جنازے نکل گئے ہیں حیا کے، اور یہ اسلامی معاشرے کے اندر یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ نے امہات المومنین کو کہا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، آپ نے بات غیر مردوں کے ساتھ کرنی ہے تو اچھے انداز کے ساتھ کرنی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، امہات المومنین اگرچہ بازاروں میں آپ کے روحانی بیٹے ہیں، آپ امت کی مائیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ بازاروں میں نہ جائیں، آپ اپنے گھروں میں رہا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ جگہ وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور سب سے نفرت والے، بغض والے جگہ وہ بازار ہیں۔ تو اگر ایک عورت بازار میں چلی جاتی ہے ضرورت کے تحت جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حیا کے تقاضے تو پورے رہنے چاہیے۔ اگر
وہ سینہ کھول کے چلی جاتی ہے، فل میک اپ کے ساتھ چلی جاتی ہے، دوپٹہ سر پہ نہیں ہے، ننگے سر کے ساتھ ہے، اور باہر جا کے اپنے حقوق مانگتی ہے، مردوں کے شانہ بشانہ وہ ناچتی ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتی ہے۔ تو حضرات پھر کون سے حقوق ہیں؟ کدھر گیا حیا؟ فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ بھی اپنے گھروں میں رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جو پہلے لوگوں کے اندر جہالت والی باتیں تھیں، امہات المومنین آپ اپنے اندر وہ چیزیں نہ لے کے آئیں، اور امت کی اس وقت کی بچیاں جو چاہے کرتی پھریں، بازاروں میں جائیں، تبرج کریں، میک اپ کر کے باہر نکلیں، اور جاہلیت اولا سے بھی زیادہ فحش طریقے سے باہر نکلیں، ان کے لیے سارا کچھ جائز ہے۔ اللہ کا قرآن سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے مومنو جب تم نے امہات المومنین سے کوئی چیز سوال کرنا ہو، کوئی چیز مانگنی ہے، کوئی چیز لینی ہے، دینی ہے، مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، وہ پردے کے پیچھے ہوں، وہ پردے کے اس طرف ہوں، آپ پردے کے پیچھے سے امہات المومنین میں سے کوئی چیز لینی دینی ہے، کوئی سوال کرنا ہے تو پردے کے اندر رہ کے کریں۔ اور اگر ایک عورت، ایک نوجوان بچی، وہ سٹور کے ریسیپشن پہ بھی بیٹھی ہے، وہ ہر جگہ پہ ریسیپشن پہ بیٹھی ہے، اٹینڈنٹ جہاں بھی ہوتی ہے وہاں بیٹھی ہے، جہازوں میں گھومتی ہے، بسوں میں گھومتی ہے، تو یہ حضرات یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ اسلامی معاشرہ، یہ ہمارا معاشرہ کدھر کو جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگ لینا، اس سے تمہارا دل بھی طاہر رہے گا، ان کا دل بھی طاہر رہے گا۔ جب حیا کے سارے تقاضے وہ ختم ہو گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ایک عورت کے ساتھ خلوت میں جاتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں عورت کے ساتھ خلوت میں جاتا ہوں، میرے اندر شیطان نہیں ہوتا، تو وہ غور کرے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات سچی ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے۔ انسان اپنی طرف سے بڑا متقی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے کہ جی اسی تے بھین بھرا بنے ہیں، یہ جو بہن بھرا بنے ہیں نا، وہ اس کے پاس گھر میں چلا جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ سفر میں جا رہا ہے، اور جی اسی تے بہن بھرا، کوئی گل نہیں۔ حضرات اللہ کا قرآن کہتا ہے امہات المومنین سے کوئی چیز مانگنی ہے، وہ بھی پردے کے پیچھے سے مانگو، حجاب کے اندر مانگو، اس سے تمہارا دل بھی پاک رہے گا، ان کا دل بھی پاک رہے گا، ان کے تو دل ویسے ہی پاک ہیں، تمہارے دلوں کے اندر بھی حیا رہے گا۔ تو یہ ہر بندے کے لیے یہ چیز ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اے بنی آدم شیطان تمہیں بہکا کے یہ کام نہ کر دے جیسے تمہارے حضرت آدم علیہ السلام کو، اماں حوا علیہ السلام کو جنت کے اندر اس نے بہکایا، ان کی بات مان لی، کیا کیا تھا؟ ینزع عنہما لباسہما، جنت کا لباس اتر گیا تھا، کہیں شیطان تمہیں ورگلا کر تمہارے لباس کو نہ اتار دے۔ حضرات آج بندے کا لباس وہ ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے، عورتوں کا فیشن ٹخنوں سے اوپر کو آتا ہے۔ تو یہ ینزع عنہما لباسہما، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہیں شیطان تمہیں بہکا کے تمہیں بے لباس نہ کر دے۔ تو آج خواتین، ہر ایک کی میں بات نہیں کرتا، وہ جس طرح نکلتی ہیں باہر، کالجوں میں جا رہی ہیں، بازاروں میں جا رہی ہیں، یہ جگہ جگہ پہ جو بے حیائی کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ کسی نے اتنا باریک لباس پہنا ہے کہ اس کے جسم کا ہر حصہ نظر آتا ہے، کس نے وہ بھی تکلف نہیں کیا، پورے بازو کھلے چھوڑے ہیں، کسی نے اپنا سینہ کھلا چھوڑا ہے۔ تو حضرات ینزع عنہما، اللہ کا قرآن کہتا کہیں یہ شیطان تمہیں بے لباس نہ کر دے، تو آج تو اس نے کر دیا ہے۔ لیریہما سوآتہما، جو پوشیدہ چیزیں ہیں ان کو کہیں ظاہر نہ کر دے، تو وہ تو ہو چکا ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4010، یہ صحیح حدیث ہے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من امرأۃ تخلع ثيابها فی غیر بیتها الا ہتکت ما بینہا و بین اللہ تعالی. ایک خاتون نے اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور جا کے اپنے کپڑے کو اتار دیا تو ایک خاتون کا اور اللہ کا ایک پردہ ہوتا ہے، اس نے اس پردے کو پھاڑ ڈالا ہے. ایک حیا باقی ہوتی ہے اللہ کا، اور اس خاتون کا ایک پردہ ہوتا ہے. جو خاتون باہر جا کے اپنے کپڑوں کو اتار دیتی ہے اپنے گھر کے علاوہ، تو فرمایا کہ جو ایک پردہ تھا اس کو اس نے توڑ ڈالا ہے، اسے اس نے پھاڑ ڈالا ہے. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1173، یہ صحیح حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان. عورت یہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، جب یہ باہر نکل آتی ہے، سرے عام باہر نکل جاتی ہے، تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. پھر شیطان کچھ اس سے کرواتا ہے، کچھ دوسروں سے کرواتا ہے، کچھ عورت سے کرواتا ہے، کچھ مرد سے کرواتا ہے. تو ہونا کیا چاہیے کہ خواتین اپنے سکول جائیں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے کالج جائیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کو ایجوکیشن ادھر ہی جوان پڑھتے ہیں، ادھر ہی جوان بچے پڑھتے ہیں، ادھر ہی جوان بچیاں پڑھتی ہیں. تو حضرات اس کا ہمیں سوچنا چاہیے. یہ جن کے وسائل ہیں، جن کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کے الگ سکول کر دیں، بچوں کے الگ کالج کر دیں، بچوں کے الگ یونیورسٹی کر دیں. اسی طرح بچیوں کی تعلیم کا الگ انتظام ہونا چاہیے. ان کے لیے لیڈیز ٹیچر ہو جائیں، ان کے لیے مرد ٹیچرز ہو جائیں. اس کا اہتمام تو ہم کر سکتے ہیں. حضرات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خاتون باہر نکل آتی ہے، اس کا مقام تو گھر ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیز ہے. جب وہ ظاہر ہو جاتی ہے، جب وہ اپنا جسم کھول لیتی ہے، جب وہ اپنا کپڑا اتار دیتی ہے، جب وہ اپنا حجاب اتار دیتی ہے، تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور پھر شیطان پتہ نہیں کیا کچھ کروا کے چھوڑتا ہے. جامع ترمذی کا حدیث ہے، حدیث نمبر 2786، 2786، حسن درجے کی روایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل عین زانیہ، ہر آنکھ جو کہ غلط نظر سے دیکھتی ہے وہ آنکھ زنا کرنے والی ہے. والمرأۃ اذا استعطرت، عورت جس وقت وہ خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے، فمرت بالمجلس، اور وہ لوگوں کے پاس سے خوشبو لگا کے میک اپ کر کے زیب و زینت کرتے گزرتی ہے، فاحیہ قضا و قضا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بدکار عورت ہوتی ہے، وہ فاحشہ ہوتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں یعنی زانیتن، یہ زانیہ عورت ہے، یہ بدکار عورت ہے جو خوشبو لگا کے لوگوں کے پاس، لوگوں کے سامنے گزرتی پھر رہی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2128، فرمایا کہ دو قسم کے لوگ یہ انتہائی برے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، اور دوسرے وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عورتیں بظاہر تو انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو یہ بے لباس ہیں. جب ایک خاتون کے جسم کا ایک ایک حصہ اس کے لباس کے اندر سے نظر آ رہا ہے تو اس کا لباس نہیں ہے. یہ حدیث کہتی ہے کہ کاسیات، انہوں نے کپڑے تو پہنے ہیں لیکن اس کے باوجود عاریات، وہ بے لباس ہیں. ممیلات مائلات، وہ خود بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں اور خود بھی لوگوں کی طرف جھکنے والی ہیں. اپنا حسن اور جوانی دیکھ کر دکھا کر خود لوگوں کی طرف جھومتی ہیں، خود لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں نہیں جا سکیں گی. ولا یجدن ریحھا، اور جنت کی خوشبو بھی نہیں ان لوگوں کو آئے گی، ان خواتین کو آئے گی جنہوں نے اپنے آپ کو، لباس کو اس طرح کا کر دیا کہ کاسیات عاریات، اور پھر خوشبو لگا کے اس طرح نکلتی ہیں. حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو خاتون عشاء الآخرہ، عشاء کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے آنا چاہتی ہے اور اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، وہ اس خوشبو کو اس طرح دھوئے، اس طرح صاف کرے جیسے کہ غسل جنابت کیا جاتا ہے، اچھی طرح سے اپنے جسم کو پاک صاف کیا جاتا ہے. اس طرح کسی خاتون نے اگر مسجد میں جانا ہے تو وہ رات کے وقت خوشبو لگا کے مسجد میں بھی نہ آئے، تو
مسجد میں تو نہ آئے اور آدھی رات کو بازار میں جہاں جی چاہے چلی جائے۔ مسجد میں آنے سے روکا اس لیے کہ مسجد میں خوشبو لگا کے آتی ہے، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور اعتکاف تھا، اور ایسے مسجد کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ان کے پاس کوئی بات پوچھنے کو مشورہ کرنے آئی۔ ادھر سے دیکھا آگے سے دو صحابی آ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی خاتون کھڑی ہے، انہوں نے اپنا رستہ تبدیل کر کے ادھر کو ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلیٰ رسلکما، صحابہ کرام ایسے سیدھے چلتے آؤ، اپنا رستہ تبدیل نہ کرو۔ یہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، انہا امکما صفیہ، یہ میری بیوی ہے، یہ آپ کی ماں ہے، یہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ میرے پاس میرے گھر کا کوئی مشورہ کرنے کے لیے آئی تھی، یہ کوئی غیر خاتون نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا حضور ہم ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں غلط خیال رکھے گا وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور ہم ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، تمہاری بات نہیں ہے، تم تو بہت پاکیزہ ذہن والے ہو، لیکن شیطان انسان کے اندر ایسے وہ دوڑتا ہے جیسے تمہارے جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر خون کی گردش جاری ہے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ شیطان اس طرح آ کے بندے کو ورگلاتا ہے۔ تو یہ شیطان طرح طرح کے ہیلے، شیطان کے پاس بڑے چالے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، مومنات کو کہہ دو، مومنہ خواتین سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت جو جس کو دکھانے کی ممانعت ہے ان کو نہ دکھائیں، اس کا خامد ہے، اس کا میاں ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، جو اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اپنے پہلو کے اوپر اپنا دوپٹہ، اپنی چادر وہ اچھی طرح سے لے کے رہا کریں، اس لیے کہ یہ عورت کے پردے کی بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت ان کا چہرہ صرف جہاں جہاں اللہ نے رکھا ہے ان کے سامنے ہی کھلنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، عورت نے وہ کوئی پاؤں کے اندر کوئی زیورات قسم کی کوئی چیز پہنی ہوئی ہے تو پاؤں زور سے نہ مارے، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ انہوں نے زیب و زینت والی جو چیز پہنی ہوئی ہے وہ لوگوں کو اس کے زیور کا پتہ نہ چل جائے۔ عورت کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنا پاؤں زمین کے اوپر تھوڑا زور سے نہ مارے، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے پاؤں کے نیچے اس نے پازیب پہنی ہے، کوئی زیور کی قسم پہنی ہے۔ شریعت تو اس حد تک کہتی ہے، قرآن تو اس حد تک کہتا ہے کہ عورت باہر نکلتی ہے بڑے آرام کے ساتھ چلتی جائے، بڑے آرام کے ساتھ چلتی جائے، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اور ایک عورت وہ جو سارے مجمع کے سامنے اپنا زیور بھی دکھاتی پھرے، وہ ڈانس بھی کرتی پھرے، وہ سارا کچھ کرتی پھرے، تو ایسی خواتین کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی خواتین جنت کی خوشبو حاصل نہیں کر سکیں گی۔ اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو اللہ سے توبہ کر لو۔ توبہ مومن بھی کر لیں، توبہ مومنات بھی کر لیں، مرد بھی توبہ کر لیں، مومنات عورتیں وہ بھی توبہ کر لیں۔ جس کے اندر جس حد تک وہ کمی ہے وہ اپنی کمی اور کوتاہی کو پورا کرے۔ اگر بندہ اس کی نظروں پہ کنٹرول ہی نہیں ہے، وہ جس جانے والی کو چاہتا ہے دیکھتا رہتا ہے، تو نظروں کے اندر حیا پیدا کر لو، نظریں نیچی کر لو۔ اور پھر مومنات عورتیں ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ پہلے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نظریں نیچی کریں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی حیا تو نظروں کے اندر ہوتا ہے، باقی کوئی گال نہیں جی، حیا نظروں کے اندر ہوتا ہے،
بس تم نظروں کے اندر حیا رکھو باقی ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے کہ شیطان جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امہات المومنین کے بارے میں صحابہ کرام کے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہ ڈال دے تو ہم کس بات کی مولی ہیں، ہم کیا ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے کہ جی حیا تو نظروں میں ہوتا ہے باقی جو مرضی کرتے پھرو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نظریں بھی نیچی رہنی چاہیے، اور جو شریعت کے تقاضے ہیں، جو شریعت نے کہا ہے اس کے مطابق چلنا چلے گا۔ کوئی خاتون یہ نہ کہے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جو مرضی کرتی جاؤں۔ اللہ کا حکم ہے الا لہ الخلق والامر، یہ جسم بھی اللہ کا ہے، یہ پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی اس کو ڈھانپنا پڑے گا۔ جس طرح اللہ کا نظام ہے اس نظام کے مطابق چلنا پڑے گا۔ کسی بندے کی کوئی مرضی نہیں ہے کہ جس طرح کا چاہے لباس پہنتا پھرے، کسی خاتون کی قطعاً مرضی نہیں ہے کہ اپنی مرضی کرے، اپنے جسم کے ساتھ جیسے مرضی کرتی پھرے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4758، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یرحم اللہ النساء المہاجرات الاول، اللہ تعالیٰ مہاجرین کی جو بوڑھی خواتین تھیں، اللہ تعالیٰ جو پہلے وہ اسلام لانے والی مہاجرین کی خواتین، جب کہ پردے کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے فوراً پردہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان خواتین پہ رحم کرے۔ تو جب یہ آیت الحجاب نازل ہوئی، جب سورہ نور کی آیت نمبر 31 نازل ہوئی، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے پردے، اپنے چادریں اپنے پہلو کے اوپر اچھی طرح سے لے کے نکلا کرو۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دو، اور امت کی ساری خواتین کو کہہ دو کہ جب آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے، جب بھی کوئی غیر مرد آتا ہے تو آپ نے اپنا پورا جسم چھپا لینا ہے، اپنی بڑی چادروں کے ساتھ اپنے جسم کو چھپا لینا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ان کو یہ حکم آیا، پہلے چونکہ پردہ اور حجاب کا حکم نہیں تھا، جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے فوری طور پہ پردہ کر لیا۔ صحیح الجامع کے اندر ایک روایت ہے، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، ایک بندہ اس کے سر کے اوپر لوہے کی سوئی رکھ کے اس کو اوپر سے ٹھوک دیا جائے، اس کا گناہ کم ہے۔ ایک بندہ ایک غیر محرم عورت اس کے جسم کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کا اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا۔ تو حضرات، کوئی بندہ اتنا بہادر ہے کہے کہ رکھو میرے سر تے سوئی تو ٹھوکو تو کوارے دے نال تھوڑے دے نال، کو ایسا کر سکتا ہے؟ حضرات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سر کے اندر میخ ٹھکوا لینی ہے یہ کم تر گناہ ہے۔ خاتون جس کے تم کچھ لگتے نہیں ہو، جس کے محرم نہیں ہو، اس کو ہاتھ لگانا یہ اس سے بھی بڑا عذاب ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، صحیح حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کنت ادخل بیتی الذی دفن فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی فاضع ثوبی واقول انما هو زوجی وابی۔ جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، جب نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، نبی علیہ السلام بھی حضرت عائشہ ان کے حجرہ کے اندر وہاں دفن ہو گئے، ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں پر دفن ہو گئے۔ تو ام المومنین کہتی ہیں کہ جب میں اپنے گھر میں وہاں پر جاتی تھی تو میں کوئی بات نہیں، اگر میرے چہرے کا میرے سر کا کپڑا اوپر نہیں بھی ہوتا تھا تو میں اپنے گھر کے اندر اس کمرے میں اس جگہ پہ چلی جاتی تھی، میں کہتی تھی کہ یہاں ایک میرے خامد نبی علیہ السلام مدفون ہے، ایک میرے ابا جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہے۔ کہتی ہیں فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ آ کے وہاں پر دفن ہوئے، فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ ثِيَابِي حَيَاءً مِّنْ عُمَرَ
ام المومنین کہتی ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی وہ قبروں کے پاس اس وجہ سے اپنا کپڑا ہٹا کے نہیں گزری کہ یہاں عمر بھی مدفون ہے۔ حضرات حیا تو اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کے اندر، ہماری بیٹیوں کے اندر، ہماری بہنوں کے اندر، ہماری بچیوں کے اندر بھی اسی طرح کا حیا پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، ہمارے پاس رینالہ خرد سے ہمارے بھائی، ہمارے محترم علامہ اشفاق الرحمان صاحب موجود ہیں، اور ان کا ادارہ یہ یتیم بچوں کی کفالت کے حوالے سے وہ وہاں پر ادارے کے اندر اہتمام ہے یتیم بچوں کی کفالت کا۔ وہاں یتیم بچے پڑھتے ہیں، اور میں وہاں پر ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ الحمدللہ گیا ہوں۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے ہیں کہ ان کے لباس کا، ان کے کھانے پینے کا، حتیٰ کہ ان کی تعلیم و تربیت کا بہت ہی اچھا انتظام ہے۔ تو یہاں پر تقریباً 25-45 بچے ہیں، حفظ قرآن ہے، ناظرہ ہے، اور ابتدائی تعلیم بھی دی جاتی ہے، تو وہاں پر بہت زیادہ اخراجات ہیں۔ تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جیسے آپ دوسروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس ادارے کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ اور میرا تو خیال یہ مجھے لگتا ہے کہ جب سے میں یہاں پر آیا ہوں، حضرت پہلی دفعہ ہی آئے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنا و کافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر ایسے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یتیم کی کفالت کے اندر ہم بھی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک محترم بھائی نے ترغیب دینے کے لیے 2000 روپیہ اس ادارے کے لیے جمع کروایا ہے، اور میں بھی اپنی طرف سے 1000 کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریا سے، فخر سے بچائے۔ یہ ترغیب دلانے کے لیے ہے۔ آپ بھی سبھی دوست کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 اللہ نے فرمایا کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی برائی، ہر قسم کے فاحش کام جو لوگوں کے سامنے ہیں یا خفیہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حرام قرار دے دیا ہے۔ والاسم والبغی بغیر الحق، گناہ ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے، یہ سارے کے سارے فحاشی والے کام اللہ نے حرام قرار دے دیے ہیں۔ تو حضرات، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو حرام سمجھیں۔ جن چیزوں کے تقاضے اللہ تعالیٰ ہم سے کرتا ہے، قرآن تقاضے کرتا ہے، حدیث ہم سے تقاضے کرتی ہے، ہم اسی کے مطابق اپنے گھروں کے اندر پردوں کا شرعی اہتمام کریں۔ بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ہم اسی طرح کے پردے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، واذل الشرک والمشرکین، واذل الکفر والکافرین، واذل البدعۃ والمبتدعین۔ اللہم دمر دیارہم وخرب بنیانہم، وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ تعادلوا عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔